بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ اور جھکو مت ان کی طرف جو ظالم ہیں کہ پھر تم کو لگے گی آگ اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوا مددگار، پھر کہیں مدد نہ پاؤ گے۔ احتیاط میں انسان کو خرابی اور بربادی سے بچانے کے لیے ایک اور عام ہدایت نامہ دیا گیا۔ وَلَا تَرْكَنُوا یعنی ظالموں کی طرف ادنا میلان بھی نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ تمہیں بھی جہنم کی آگ بن جائے۔ لا ترکنوا مصدر کون سے بنا ہے؟ جس کے معنی کسی طرف خفیف سے میلان اور جھکاؤ اور اس پر اعتماد و رضا کی ہو۔ اس لیے آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ظلم اور جور میں خود مبتلا ہونے کو تو دین اور دنیا کی تباہی سبھی جانتے ہیں، یعنی ظلم اور گناہ میں خود مبتلا ہونے کو تو دین دنیا کی تباہی سبھی جانتے ہیں، مگر ظالموں کی طرف ادنا سا جھکاؤ اور میلان، ان سے راضی ہونا، ان پر اعتماد کرنا بھی انسان کو اسی بربادی کے کنارے لگا دیتا ہے۔ اس جھکاؤ اور میلان سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق صحابہ اور تابعین کے چند اقوال ہیں جن میں کوئی تعارض اور اختلاف نہیں، سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ظالموں سے دوستی نہ کرو اور ان کا کہنا نہ مانو۔ ابن جریح نے فرمایا کہ ظالموں کی طرف کسی طرح کا بھی میلان نہ رکھو۔ ابو العالیہ نے فرمایا کہ ان کے اعمال و افعال کو پسند نہ کرو۔ سدی نے فرمایا کہ ظالموں سے مداحنت نہ کرو، یعنی ان کے برے اعمال پر سکوت یا رضا کا اظہار نہ کرو۔ الکرمہ نے فرمایا کہ ظالموں کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ بزاوی نے فرمایا کہ شکل و صورت اور فیشن اور رہن سہن کے طریقوں میں ان کا اتباع کرنا، یہ سب اسی ممانعت میں داخل ہے۔ قاضی بزاوی نے فرمایا کہ ظلم و گناہ کی ممانعت اور حرمت کے لیے اس آیت میں وہ انتہائی شدت ہے جو زیادہ تصور میں لائی جا سکتی ہے، کیونکہ ظالموں کے ساتھ دوستی اور گہرے تعلق ہی کو نہیں بلکہ ان کی طرف ادنا درجے کے میلان اور جھکاؤ اور ان کے پاس بیٹھنے کو بھی اس میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ امام اوزاعی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص اس عالم سے زیادہ مبعوث نہیں جو اپنے دینی مفاد کی خاطر کسی ظالم سے ملنے کے لیے جائے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل کفر اور اہل معصیت اور اہل بدعت کی صحبت سے اجتناب اور پرہیز واجب ہے، سوائے اس کے کہ کسی مجبوری سے ان سے ملنا پڑے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کی صلاح فساد میں سب سے بڑا دخل صحبت اور ماحول کا ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کی تربیت میں اور اس کی فسادی تربیت میں، اس کی نیک تربیت اور فسادی تربیت میں سب سے بڑا دخل اس کی صحبت اور اس کے ماحول کا ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری نے ان دونوں آیتوں کے دو لفظوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو دو حرف لا کے اندر جمع کر دیا، ایک پہلی آیت میں لا تطغوا اور دوسری آیت میں لا ترکنوا۔ پہلے لفظ میں حدود شریعہ سے نکلنے کی اور دوسرے لفظ میں برے لوگوں کی صحبت کی ممانعت ہے، اور یہی سارے دین کا خلاصہ ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکْرَیٰ لِلذَّاکِرِینَ۔ اور نماز قائم کر دونوں طرف دن کے اور کچھ ٹکروں میں رات کے، یعنی کہ رات کے کچھ پہر میں، البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو، یعنی کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں،
یہ یادگاری ہے یاد رکھنے والوں کے لیے، یعنی کہ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اس کی تفصیل خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کی پابندی رکھیے، دن کے دونوں سروں یعنی اول اور آخر، دن کی ابتدا اول اور دن کی انتہا آخر میں، اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیک کام جو ہیں وہ مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو، یعنی کہ نیک کام نامہ اعمال میں سے برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں، نیکوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نیکیاں کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک جامعہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، کیونکہ ہر نیکی اس قاعدہ کلیہ میں داخل ہے، بس اس سے ہر نیکی کی رغبت ہونا چاہیے، اور ان منکرین کی طرف سے جو معاملات پیش آتے ہیں ان پر صبر کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ صبر بھی اعلیٰ درجے کی نیک کاری میں شامل ہے، اس کا پورا اجر ملے گا۔ اور اوپر جو سابقہ کی ہلاکت کے واقعات مذکور ہیں، یعنی کہ سورہ ہود کی آیات میں جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان کی ہلاکت کے جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، تو وجہ اس کی یہ ہوئی کہ جو امتیں تم سے پہلے گزری ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو کہ دوسروں کو ملک میں فساد یعنی کفر و شرک پھیلانے سے منع کرتے، سوائے چند آدمیوں جن کو ان میں سے ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا، کہ وہ تو البتہ جیسے خود کفر و شرک سے تائب ہو گئے تھے اوروں کو بھی منع کرتے رہتے تھے، اور انہی دونوں عمل کی برکت سے، یعنی کہ اپنے آپ کو بھی برے اعمال سے روکا اور دوسروں کو بھی اس سے روکا، اس عمل کی برکت سے وہ عذاب سے بچ گئے تھے۔ باقی اور لوگ چونکہ خود ہی کفر میں مبتلا تھے، انہوں نے اوروں کو بھی منع نہ کیا، اور جو لوگ نافرمان تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اسی کے پیچھے پڑے رہے اور جرائم کے خوگر ہو گئے کہ اس سے باز ہی نہ آئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نافرمانی تو ان میں عام طور پر رہے اور منع کرنے والا کوئی ہوا ہی نہیں، اس لیے سب ایک ہی عذاب میں مبتلا ہوئے، ورنہ کفر کا عذاب عام ہوتا ہے اور فساد کا خاص۔ اب بوجہ منع نہ کرنے کے غیر مقصد بھی مقصد ہونے میں شریک قرار دیے گئے، اس لیے جو عذاب مجموعہ کفر و فساد پر نازل ہوا وہ بھی عام رہا، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کا رب آپ کا اللہ ایسا نہیں کہ بستیوں کو کفر کے سبب ہلاک کر دے اور ان کے رہنے والے اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں لگے ہیں، بلکہ جب بجائے اصلاح کے فساد کریں اور فساد کرنے والوں کو منع نہ کریں، اس وقت عذاب خاص کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ کو منظور ہوتا سب آدمیوں کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتا، یعنی سب کو مومن کر دیتا، لیکن بعض حکمتوں سے ایسا منظور نہ ہوا، اس لیے دین کے خلاف مختلف طریقوں پر ہوگے اور آئندہ بھی ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو وہ دین کے خلاف طریقہ اختیار نہ کرے گا، اور ان میں اختلاف رہے، اور اختلاف کے لیے پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے دونوں سے بھر دوں گا، اور خود اس کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح مرحومین میں صفت رحمت کا ظہور ہو، مغفورین میں صفت غضب کی ظاہر ہو، پھر اس ظہور کی حکمت یا اس حکمت کی حکمت اللہ ہی کو معلوم، غرض اس ظہور کی حکمت سے جہنم میں جانا بعضوں کو ضرور اور بعضوں میں جہنم کے لیے وجود کفار کا تقویناً ضروری اور وجود کفار کے لیے خلاف لازم۔ یہ وجہ ہے سب کے مسلمان نہ ہونے کی، اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ ایک فائدہ بیان قصہ کا تو یہ ہوا
جس کا حاصل آپ کو تسلی دینا ہے، اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچا جو خود بھی راست اور قطعی ہے، اور مسلمانوں کے لیے برے کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت ہے، اور اچھے کام کرنے کے لیے یاد دہانی۔ یہ دوسرا فائدہ بیان ہوا اس قصے کا۔ ایک فائدہ نبی کے لیے، دوسرا امت کے لیے۔ اور جو لوگ باوجود ان حجتوں کے ایمان نہیں لاتے، ان سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے الجھتا نہیں، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، ہم بھی اپنے طور پر عمل کر رہے ہیں، اور ان اعمال کے نتیجے تم بھی منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ سو ان قریب باطل کھل جائے گا، اور آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم اللہ ہی کو ہے، تو بندوں کے اعمال تو غیب بھی نہیں، ان کا علم تو بدرجہ اولیٰ حق تعالیٰ کو ہے، اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے، یعنی اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یعنی علم و اختیار دونوں اللہ ہی کے ہیں۔ پھر اس کو کیا مشکل اگر اعمال کی جزا اور سزا دے دے، اور جب وہ ایسا علم اور اختیار رکھتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی کی عبادت کیجئے جس میں تبلیغ بھی داخل ہے، اور اسی پر بھروسہ رکھیے اگر تبلیغ میں کسی اذیت کا احتمال ہو، یعنی بیچ میں بطور جملہ معترضہ کے آپ سے خطاب فرما دیا، آگے پھر وہی مضمون ہے، یعنی اور آپ کا رب ان باتوں سے بے خبر نہیں جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، جیسا کہ اوپر علم غیب سے اعمال کا علم بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گیا۔ اسلوب قرآنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ ہود میں انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے عبرتناک حالات و واقعات ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت محمدیہ کو چند ہدایات دی گئی ہیں، جن کا سلسلہ پچھلی آیت فَاسْتَقِمْ سے شروع ہوا۔ ان ہدایت میں قرآن کریم کا یہ حسن بیان کس قدر دلکش اور ادب آموز ہے کہ جس کام کا حکم مثبت انداز میں دیا گیا، اسی میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بنایا گیا ہے، اور امت محمدیہ کو طبعاً اس میں شامل کیا گیا، جیسے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ میں مذکور ہے، اور اقیم الصلاۃ اور اس کے بعد وَاصْبِرْ، اور جس کام سے روکا گیا اور اس سے بچنے کی ہدایت کی گئی تو اس میں براہ راست امت کو مخاطب کیا گیا، جیسے پچھلی آیتوں میں لا تطغوا اور لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور غور کیا جائے تو پورے قرآن میں عام طور پر یہی طرز استعمال ہوا ہے کہ امر کا مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا ہے، اور نہیں اور ممانعت کا مخاطب امت کو، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کا اظہار ہے کہ جو کام قابل ترک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ آپ کی فطرت سلیمہ اور طبیعت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی تھی کہ کسی بری خواہش اور بری چیز کی طرف میلان ہی نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایسی چیزیں جو ابتداً اسلام میں جائز اور حلال تھیں مگر انجام کار ان کا حرام ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں طے شدہ تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حلال ہونے کے زمانے میں کبھی ان کے پاس نہیں گئے، جیسے شراب یا سود اور جوا وغیرہ۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کو اور آپ کی پوری امت کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ علماء تفسیر، صحابہ و تابعین کا اس پر اتفاق ہے، صلاۃ سے مراد اسی جگہ فرض نمازیں ہیں، اور صلاۃ کی اقامت سے مراد اس کی پوری پابندی اور مداوت ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ ادا کرنا مراد ہے، بعض نے فرمایا کہ نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کرنا مراد ہے۔ یہی قول آیت
آقی صلاح کی تفسیر میں ہیں، اور در حقیقت یہ کوئی اختلاف نہیں، یہ سبھی چیزیں اقامت صلاۃ کے مفہوم میں شامل ہیں۔ نماز قائم کرنے کا حکم دینے کے بعد نماز کے اوقات کا اجمالی بیان یہ ہے کہ دونوں سروں، دن کے دونوں سروں یعنی شروع اور آخر میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، کیونکہ زلفا کی جمع ہے جس کے معنی ایک حصہ اور قطع کے ہیں۔ دن کے دونوں سروں کی نماز کے متعلق اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ پہلے سرے کی نماز نماز فجر، آخری سرے کی نماز بعض حضرات نے مغرب کو قرار دیا ہے کہ دن کے بالکل ختم پر ہے، اور بعض حضرات نے عصر کی نماز کو دن کے آخری سرے کی نماز قرار دیا کیونکہ دن کی آخری نماز وہی وقت مغرب دن کا جز نہیں بلکہ دن گزرنے کے بعد آتا ہے۔ زلفاً من اللیل یعنی رات کے حصوں کی نماز سے مراد جمہور مفسرین حسن بصری، مجاہد، محمد بن کعب، قتادہ، ضحاک وغیرہ مغرب اور عشاء کی نماز کو قرار دیا، اور ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد فرمایا زلفاً من اللیل، مغرب اور عشاء ہیں، جبکہ طرف النہار سے مراد صبح اور عصر کی نماز ہوئی، اور زلفاً من اللیل سے مغرب اور عشاء کی، تو اس آیت میں 4 نمازوں کے اوقات کا بیان آ گیا، صرف ظہر کی نماز کا بیان رہ گیا جو دوسری آیت اقیم الصلاۃ دلوک الشمس میں آیا ہے۔ اس آیت میں اوقات مذکورہ میں اقامت صلاۃ کے حکم کے بعد ان کا ایک عظیم فائدہ بھی بتلایا گیا کہ ان الحسنات یذہبن یعنی نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو، یذہبن السیئات یعنی کہ نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نیک کام سے تمام نیک کام مراد ہیں، جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حسن اخلاق، حسن معاملہ وغیرہ سب داخل ہیں، مگر نماز کو ان سب میں اولویت حاصل ہے۔ اسی طرح سیئات کا لفظ تمام برے کاموں کے حاوی اور شامل ہے، خواہ وہ کبیرہ گناہ ہوں یا صغیرہ، لیکن قرآن مجید کی ایک دوسری آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ نیک کام جن میں نماز سب سے افضل ہے صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، اور ان کے گناہوں سے بچتے رہو، یعنی کہ برے کاموں کے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کا خود کفارہ کر دیں گے۔ صحیح اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعہ تک اور 1 رمضان دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو ان کے درمیان صادر ہوں، جبکہ یہ شخص کبائر یعنی بڑے گناہوں سے بچا رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بڑے گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، مگر چھوٹے گناہ دوسرے نیک کام، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کرنے سے خود بھی معاف ہو جاتے ہیں، مگر تفسیر بحر محیط میں محققین علماء اصول کا یہ قول نقل ہے کہ صغیرہ گناہ بھی نیک کام کرنے سے جبھی معاف ہوتے ہیں جبکہ آدمی ان کے کرنے پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا ارادہ کرے، ان پر اصرار نہ کرے۔ روایات حدیث میں جتنے واقعات کفارہ ہو جانے کے منقول ہیں ان سب میں یہ تصریح بھی ہے کہ ان کا کرنے والا جب اپنے فعل پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے توبہ کرے، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گناہ معاف ہو جانے کی بشارت سنائی۔